جب چنگیز خان کو پتہ چلا کہ سلطان خوارزم شاہ نے اس کے سفیر کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو قتل کر دیا، تو یہ دیکھ کر چنگیز خان نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ خوارزم شاہ کو اس کی توہین کا ایسا مزہ سکھائے گا جس سے وہ پوری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکریوں کی تیاری شروع کر دی۔ چنگیز خان نے اپنے سارے سالاروں کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ سلطان خوارزم شاہ اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے چنگیز خان کے سامنے دو رکاوٹیں تھیں۔ پہلے وہ ان دو رکاوٹوں کو دفع کرنا چاہتا تھا۔ پہلی رکاوٹ ترکستان کا حاکم کشلک خان تھا، جس کی چنگیز خان سے نہیں بنتی تھی۔ اکثر چنگیز خان اور کشلک خان کے درمیان چرپیں ہوتی رہتی تھی۔ دوسری رکاوٹ چنگیز خان کا ایک ہمسایہ توق خان تھا۔ پہلے وہ اپنے ان دونوں دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اس لیے کہ چنگیز خان ڈرتا تھا کہ اگر اس نے سلطان خوارزم شاہ پر حملہ کیا اور اس کی غیر موجودگی میں کشلک اور توق خان اگر اپنے علاقوں سے نکل کر اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو گئے تو اس کی غیر موجودگی میں وہ اس سلطنت پر قابض ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے چنگیز خان پہلے کشلک خان کی طرف بڑھا۔ کشلک خان کا شگر اور ختن کا حکمران تھا۔ وہ یہاں کے مسلمان اور اس کے ظلم اور جبر سے بے حد تنگ تھے، اس لیے کہ وہ انتہائی درجے کا ظالم اور بے انصاف انسان تھا اور لوگوں میں ناقابل مقبول تھا۔ جب چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا تب کشلک کو خدشہ ہوا کہ چنگیز خان باہر سے اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اس کی سلطنت کے اندر جو مسلمان ہیں پہلے ہی اس سے تنگ تھے۔ اسے ڈر پیدا ہو گیا کہ چنگیز خان اس علاقوں میں داخل ہوگا تو مسلمان بغاوت کر دیں گے، لہٰذا وہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر چنگیز خان مقابلہ کیے بغیر ہی کشلک خان کے بدخشار شہر کی طرف بھاگ گیا، لیکن چنگیز خان اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اپنے لشکر کو اس کے طاقت میں بھیجا اور چاہا جہاں کشلک خان پکڑا گیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کشلک خان کا خاتمہ کرنے کے بعد جب چنگیز خان نے اپنے دوسرے ہمسائے توق خان کا رخ کیا، توق خان کو جب خبر ہوئی کہ اس سے پہلے چنگیز خان کشلک خان کے علاقے پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر چکا ہے، تب اس نے بھی چنگیز خان کا مقابلہ کرنا پسند نہ کیا اور وہ بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح چنگیز خان نے سلطان خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی اپنے ان ہمسایوں کا خاتمہ کر دیا تھا جن کی طرف سے اسے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اب اس سے پکا ارادہ کر لیا کہ سلطان خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوگا۔ سلطان خوارزم شاہ پر حملہ کی ابتدا کرنے سے پہلے چنگیز خان نے اپنے علاقے کی بہترین جھیل بیکال کے سامنے اپنے مرکزی شہر قراقرم اور تمام منگولوں نے شرکت کی۔ اس مجلس میں فیصلہ کیا گیا کہ چنگیز خان خود لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا اور اپنے علاقے کی کمانداری اپنے بھائی کے سپرد کر دے گا۔ چنگیز خان نے ایسا ہی کیا۔ لشکر کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ حاکم مقرر کر دیا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ 2-2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا اور روانگی سے پہلے اس نے 2.5 لاکھ کے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ ان کی تیاری کا جائزہ لیا جائے۔ جس وقت وہ اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا اس وقت وہ سفید رنگ کے ایک انتہائی مضبوط اور توانا گھوڑے پر سوار تھا۔ چنگیز خان اب 56 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے چکلے چہرے پر جریاں ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے سر پر سموری ٹوپی پہنے ہوئے تھا جو درمیان سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لباس کے اوپر لمبی آستینوں والا چمڑے کا لبادہ ڈال رکھا تھا جس کے گرد اس نے سونے کی بٹی باندھ رکھی تھی۔ بڑی توجہ کے ساتھ وہ اپنے لشکریوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ ہر لشکری کے پاس اس کے گھوڑے کی خوراک کے لیے چمڑے کی تھیلیاں، پانی پینے کے لیے ایک پیالہ، کچھ موم، تیروں کے پھل، تیز کرنے کے لیے پتھر اور کمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ فالتو تانت کے ڈھیر بھی ہونے چاہیے۔ یہ سارے انتظامات درست کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کی خوراک کا جائزہ لیا جو اس نے ساتھ لے جانی تھی۔ خوراک کے ڈھیر تھے، اس کے علاوہ خشک کیا ہوا گوشت انبار کی صورت میں تھا، گوڑیوں اور بیروں کے جمے ہوئے دودھ کے سوکھے ٹکڑے تھے،
جب انہیں استعمال کرنا تھا تو ان کو پانی میں ڈال کر جوش دلانا تھا۔ منگولوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ جنگ کے لیے کہیں نکلتے اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جس وقت چنگیز خان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، اس وقت وہ عورتیں بھی موجود تھیں جنہوں نے لشکر کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، تم ہتھیار تو نہیں سنبھال سکو گی، البتہ تمہارے ذمہ ایک اور کام ہے کہ تم خیموں کی اچھی صفائی ستھرائی اور خانہ داری بہترین انداز میں کرنا۔ لہٰذا جب میرے سپاہی سالار جنگ کرنے کے بعد لوٹیں گے، وہ ستھری جگہ بیٹھ کر اچھا کھانا کھائیں گے تو ان کی عزت افزائی ہوگی اور وہ بہتر انداز میں جنگ میں حصہ لے سکیں گے۔ اب چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ لشکر کو اس نے کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جس کے زیادہ تر کماندار اس کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اس کے دو بہترین اور عمدہ سپہ سالار بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام صوبدائی اور دوسرے کا نام جبی نویان تھا، اور ان کی کمانداری میں بھی اچھے خاصے بڑے بڑے لشکر رکھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لشکروں کا سالار اعلیٰ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے تولائی خان کو رکھا تھا۔ اسی دوران چنگیز خان کو خبر ہوئی کہ اس کا ہمسایہ اور اس کا دشمن توغ توکائی اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے شہر جند پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا اس کا تعاقب کرنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوچی اور اپنے ایک بہترین سالار رجبی نویان کو 1,00,000 لشکر دیا اور اس کے پیچھے لگا دیا۔ اب چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور جبی نویان دونوں اپنے دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت سلطان علاء الدین بھی جند شہر کے قریب ہی ایک لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، جبکہ چند میل دور اس کا بڑا بیٹا جلال الدین بھی ایک لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے وہاں مقیم تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو خبر ہوئی کہ چنگیز خان کا ایک بیٹا اس کا سالار اپنے 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا ہے۔ تب وہ بڑا برہم ہوا اور اپنے لشکر لے کر ان کی طرف بڑھا۔ جند کے نواح میں سلطان علاء الدین اور منگولوں کے درمیان یہ پہلا ٹکراؤ تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم اور اس کے لشکر جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، لیکن منگول جو کہ ایک عرصے سے لگاتار جنگوں میں مصروف تھے اور جنگی تربیت حاصل کر رہے تھے، وہ سلطان کے لشکر کی نسبت جنگ کی زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ بہرحال سلطان اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کے بیٹے اور اس کے سالار کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ منگول اس قدر سرفروشی جان توڑ کر لڑے کہ سلطان علاء الدین کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹتے ہوئے وہ اس کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف چل گئے، لیکن ان کے مقابلے میں ترک بھی ڈٹے ہوئے تھے، پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان علاء الدین کو شکست ہو جاتی، لیکن سلطان علاء الدین کی خوش قسمتی کہ اس کا بڑا بیٹا جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس نے اس زور اندازی میں منگولوں پر حملہ کیا کہ منگولوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ جب رات ہوئی تو چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور جبی نویان رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس لیے وہ مزید جنگ کر کے اپنے لشکر کا نقصان نہیں کروانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس جنگ میں سلطان علاء الدین کے اس قدر لشکری مارے گئے کہ وہ بھی ہراساں اور فکر مند ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی جب اس نے منگولوں کے لڑنے اور اس کے جنگ کرنے کا طریقہ کا مشاہدہ کیا تو اس نے اندازہ کر لیا کہ منگول جنگ کے دوران دوسری قوموں کی نسبت زیادہ دلیر اور زیادہ حملہ آور اور خوفی والے ہیں۔ لہٰذا اپنے طور پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ منگولوں کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف چنگیز خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کے بیٹے اور سالار کا مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو وہ بھی باقی لشکر کے ساتھ ادھر بڑھا۔ اچانک کوہستانی سلسلے کے اندر برف باری ہو رہی تھی۔ یہ برف باری بے موسمی تھی، اس لیے کہ ابھی برف باری کا موسم شروع نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا چنگیز خان بڑا فکر مند ہو کر اس کے لشکر میں نجومی تھا۔ اسے اس نے بلایا اور پوچھا، اس بے وقت کی برف باری سے تم کیا نتیجہ لیتے ہو؟ اس پر نجومی نے کچھ سوچا، کوئی فیصلہ کیا، پھر کہنے لگا، اس برف باری سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ برف باری آپ کے لیے نیک شگون ہوتا ہے۔ اسی برف باری میں ستاروں کا حساب لگا کر یہ بھی کہتا ہوں کہ سرد برفانی زمینوں کا آقا گرم ملکوں کے تاجداروں پر فتح حاصل کرے گا۔
اپنے اس نجومی کا جواب سن کر چنگیز خان خوش ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ دشمنوں کے خلاف کامیاب ہوگا۔ سلطان علاء الدین سے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ جنگ میں جوچی اور چنگیز خان کے سالار کو پسمہ کرنے کے بعد وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچ گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے جب اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو اس کے لشکر کی تعداد 4 لاکھ کے قریب تھی۔ یہاں پر اس نے ایک انتہائی بھیانک جنگی غلطی کی۔ اس نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اپنی طاقت کو منتشر کر دیا۔ اگر وہ اپنا سارا لشکر ایک جگہ رکھ کر چنگیز خان کا مقابلہ کرتا تو چنگیز خان کبھی بھی اس کے خلاف کامیاب نہیں رہتا۔ سلطان علاء الدین نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر میں سے 60,000 کا ایک لشکر اپنے ماموں انال کی طرف روانہ کیا جو اترار کا حاکم تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کے علاقوں پر حملہ کر رہا تھا۔ 3,000 سواروں کا بہترین لشکر بخارا کی طرف بھیجا۔ 2,10,000 کا ایک لشکر سمرقند کی حفاظت پر معمور کیا اور باقی بچنے والے لشکر کو اس نے اپنے پاس رکھا۔ اس طرح لشکر کی تقسیم کر کے سلطان نے اپنی جنگی طاقت اور قوت کو کمزور کر لیا تھا۔